شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. امت مسلمہ پر جو سعادت اور رحمتوں کی گھڑیاں بیت رہی ہیں سب اس سے واقف ہیں کہ اللہ رب العالمین کی جانب سے ہماری اپنی دنیا اور آخرت کی سعادت کے لیے ایسا انتظام اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ رمضان مبارک کی شکل میں ایک عظیم انعام اللہ رب العالمین نے ہم پر کیا ہے. یہ ایسا مہمان کہ جو اپنے دامن میں بہت ساری سعادتیں، رحمتیں، برکتیں، بلکہ برکتوں رحمتوں کا خزانہ لے کر آ رہا ہے جو ہم پر لٹانا چاہتا ہے. اب یہ ہمارے اپنے بس کی بات ہے کہ ہم اس کے خزانے میں سے کتنا سمیٹتے ہیں. یہ رمضان دینے میں کوئی حد مقرر نہیں کرتا کہ فلاں آدمی کو یا کسی کو اتنا ہی دیا جائے گا، بلکہ بے حد و حساب دینے کے لیے آیا ہوا یہ مہمان ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے. تو ہمارے اپنے ہی طاقت کی بات ہے، ہمارے اپنے بس کی بات ہے کہ اس کے خزانے میں سے ہم کتنا سمیٹتے ہیں. اللہ رب العالمین نے ہم پر یہ جو انعام کیا ہے اور ہماری اپنی زندگیوں میں اللہ تعالیٰ نے برکت دی ہے، سب سے پہلے ہمیں اس کا احساس ہونا چاہیے کہ ابھی پچھلے رمضان میں ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے اپنے قریب اور دور کے کتنے رشتہ دار تھے جو پچھلے رمضان ان کو پچھلا رمضان نصیب ہوا، مگر اس رمضان کا استقبال کرنے کے لیے وہ ہمارے ساتھ اس وقت موجود نہیں ہیں. ہمارے اپنے دوست احباب، محلے کے لوگ، بستی کے لوگ کتنے ہم جانتے ہیں جو پچھلے رمضان میں تھے مگر اس رمضان میں ان کو یہ موقع نہیں ملا ہے. تو اللہ رب العالمین نے ہماری اپنی زندگیوں میں برکت دے کر، ہمیں اور بھی زندہ رکھنے کی مہلت دے کر، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہم پر بہت بڑا انعام کیا ہے. اور پھر یہ ماہ مبارک ہمیں نصیب ہوا ہے تو ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت و تندرستی کی نعمت سے بھی نوازا ہوا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت زیادہ سے زیادہ کر سکتے ہیں. اور سب سے خاص عبادت اس مہینے کی جو روزہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے فرض کیا ہے، مقرر کیا ہے، وہ عبادت بھی ہم انجام دے سکتے ہیں. ورنہ آج ہمارے اپنے ساتھ رمضان کا مہینہ پانے والے کتنے ایسے مسلم مرد اور عورتیں ہیں کہ جو اپنی بیماریوں کی وجہ سے رمضان کا روزہ رکھنے سے عاجز ہیں، قاصر ہیں، رکھ نہیں سکتے. ان کو تمنا ہوتی ہے کاش کہ ہم بھی اور سارے مسلمانوں کی طرح سے جو کہ اللہ تعالیٰ کو بے تحاشا پسند ہے اس عبادت کا ہم بھی جو نہ کچھ نہ مزہ لیتے، لیکن ان کی بیماریاں انہیں اس کا موقع نہیں دے رہی ہیں. اور اس حیثیت سے بھی ہمیں اللہ رب العالمین کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ یہ مہینہ ہمیں نصیب ہوا تو ہمیں پوری طرح سے امن و امان اور سلامتی حاصل ہے. ہم اپنے گھروں میں رہتے بستے ہیں، سوتے جاگتے ہیں، یہ ساری نعمتیں کھانے پینے کی سب کچھ ہمارے لیے میسر ہے. ورنہ دنیا میں کتنی ایسی جگہ جہاں مسلمانوں پر رمضان کا یہ مہینہ سایہ فگن بھی ہوا تو ایسے حالات ان کے کہ دشمنوں کے ساتھ جھڑپیں ہو رہی ہیں اور وہ باہر اپنے گھر سے نکل بھی نہیں سکتے ہیں. اور ابھی ماضی قریب میں سیریا، ترکیہ وغیرہ کے زلزلے یہ سب آپ لوگوں سے بالکل مخفی نہیں ہے کہ وہاں ایسے لوگ جو اپنے اپنے گھروں میں عالی شان بنگلوں میں اور ایسے ایسے گھروں میں جو زندگی گزار رہے تھے، لیکن آج وہ بے گھر ہو کر کیمپوں میں زندگیاں گزار رہے ہیں. تو اس طرح کے حالات ہمارے نہیں ہیں. تو ایسی اگر ہم دیکھتے جائیں، جوڑتے جائیں، بہت ساری باتیں ہم کو نظر آئیں گی. تو ہمیں سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا اس عظیم نعمت کے عطا کرنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے. اور ہر نعمت کے شکر کا اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے. تو اس ماہ مبارک کے نصیب ہونے پر
اللہ تعالیٰ کے شکر ادا کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہی ہوگا کہ رمضان مبارک میں جس طرح سے زندگی گزارنا پیارے نبی علیہ السلام نے اپنے طور طریقے کے ذریعے، اپنی سنتوں کے ذریعے ہمیں بتایا ہے، اس طریقے پر زندگی گزارنے کی ہم سوچ لیں اور اسی طریقے پر زندگی گزارنے کا ہم پختہ ارادہ کریں۔ سب سے پہلے رمضان مبارک اللہ رب العالمین نے رمضان کے روزوں کو اسلام کی بنیادی ارکان میں سے ایک اہم رکن قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کیونکہ اسلام ایک ایسا دین کہ جس کے اندر بہت ساری باتیں ہیں، مگر اللہ رب العالمین نے 5 چیزوں کو اسلام کی بنیاد کی حیثیت سے منتخب کیا، اور اس میں سے ایک پورے رمضان کے مہینے کے مکمل روزے رکھنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے مقرر کردہ فریضہ ہے۔ تو اس میں اگر ہم کوتاہی کریں گے، ہاں معاشرے میں ہم سنتے ہیں کہ بہت سارے ایسے لوگ جو کمپنیوں میں کام کرنے کی وجہ سے صبح سے شام تک مشغول رہنے کی وجہ سے یہ بڑے آرام سے کہہ دیا کرتے ہیں کہ ہم سے روزہ نہیں رکھا جاتا، حالانکہ روزہ فرض کرنے والے رب العالمین کو یہ اچھی طرح سے معلوم ہے کہ بندے جن پر میں یہ روزہ فرض کر رہا ہوں، فجر کے طلوع ہونے سے لے کر غروب آفتاب تک انہیں بھوکا پیاسا رہنا ہوگا اس روزے میں، مگر اس کے باوجود اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ بندے اپنی دنیا کے لیے بہت سارے کام کاج بھی ان کو کرنے ہوں گے، مگر ان سب کے باوجود اللہ تعالیٰ نے یہ روزہ ہمارے اوپر فرض کیا ہے، تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی دشواری اور کوئی ظلم بالکل نہیں پایا جاتا۔ یہ تو ہم بندے ہیں جو ہم دنیا کے پیچھے اتنا اپنے آپ کو ڈال لیتے ہیں اور دنیا کے پیچھے اتنا پڑ جاتے ہیں کہ جس کے اندر آدمی ہلکان ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو تھکانے لگتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے دیگر اور بہت سارے فرائض کی طرح سے اس فریضے سے بھی کوتاہی کرتا ہے۔ کام کرنے والے یقیناً ہم دیکھتے ہیں صبح سے شام تک مسجدوں کے بازو بیٹھے رہتے ہیں، تجارت میں ایسے مشغول ہو جاتے ہیں کہ نماز تک کا ان کو خیال نہیں آتا، صرف پیسہ کمانے کے لیے بیٹھے رہتے ہیں۔ تو ایسے لوگ یقیناً یہ بہانہ کریں گے کہ ہم تو صبح سے شام تک اپنے کاروبار میں لگے رہتے ہیں، ہم سے روزہ نہیں رکھا جا سکتا۔ یاد رہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید کے اندر یہ بات بتائی کہ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، کہ جو کوئی رمضان کا مہینہ پالے اور اس کے اندر کوئی جو نہ عذر نہیں پایا جاتا، نہ وہ مسافر ہے نہ بیمار ہے، تو ایسے ہر مسلمان آدمی کو جو بالغ ہے عاقل ہے تو اس کے اوپر رمضان کے روزے رکھنا فرض ہے۔ اس کے بغیر اور کوئی صورت، کوئی اس کا بدیل بالکل بھی نہیں ہو سکتا۔ بس اللہ تعالیٰ نے یہ ہم کو بات بتائی کہ اگر کوئی وقتی طور پر بیمار ہو جاتا ہے یا سفر میں نکل پڑتا ہے تو اس کے لیے یہ گنجائش ہے کہ وہ چاہے تو بعد کے اور دنوں میں روزہ رکھ سکتا ہے، لیکن روزہ اس کو رکھنا ہوگا۔ لیکن کوئی ایسا مریض جو کبھی اپنی بیماری سے اس کو چھٹکارا ہی نہ ملے، تو ایسے مریضوں کے لیے اور ایسی بڑی عمر کے لوگوں کے لیے جن کے اندر روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہوتی، تو اللہ رب العالمین نے فدیہ دینے کی اس کے وہاں پر گنجائش رکھی۔ ان کے علاوہ جتنے بھی مرد اور عورتیں جو بالکل تندرست ہیں، صحیح سالم ہیں، کسی بھی اعتبار سے ان کے لیے روزہ معاف نہیں ہوتا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا انعام ہے کہ ہمارے اپنے زندگی بھر کے گناہ معاف کرنے کا اس میں انتظام کیا جا رہا ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام کا فرمان کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اور کیجئے کیا فرما رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو رمضان کے روزے ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھے گا
اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اس رمضان کے پانے سے پہلے میری زندگی جتنی بھی گزر چکی ہے، 60 سال کی ہو، 70 سال کی ہو، 80 سال کی ہو، اور میں 80 سے بھی زیادہ عمر کا ہو گیا اور ابھی مجھے رمضان نصیب ہوا، رمضان کے روزے میں اگر رکھ رہا ہوں تو میری اپنی پچھلی زندگی میں جتنا کچھ میں نے کیا یہ سب معاف کرنے کا اللہ تعالیٰ انتظام کر رہے ہیں۔ مگر یہاں 2 شرطیں اللہ تعالیٰ رکھ رہے ہیں کہ ایک تو ایمان کی شرط ہے۔ ایمان کس چیز پر ایمان اور کس بات کا یقین ہم کو ہونا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ ایمان کہ ہمارا اپنا پروردگار ہم پر بڑا مہربان ہے، وہ ارحم الراحمین ہے، وہ اپنے بندوں پر رتی برابر بھی ظلم نہیں کرتا، اس کا ہر حکم ہمارے اپنے فائدے کے لیے ہے، اس کے پیچھے عدل و انصاف پایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی اپنے بندوں کے لیے کوئی مشکل نہیں چاہتا۔ اللہ تعالیٰ تو یہی فرماتے ہیں کہ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر۔ اللہ تعالیٰ اپنے سارے قانون کے ذریعے، اپنی شریعت کے احکام کے ذریعے ہمارے لیے آسانی چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کوئی مشکل ہمارے لیے نہیں چاہتے۔ تو یہ ایمان رکھتے ہوئے کہ ہاں ہمارے پروردگار نے رمضان مبارک پورے مہینے کے روزے ہمارے لیے فرض کیا، اور روزے کی یہ شکل اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے ہم کو بتائی، تو اسی کام میں ہمارے اپنے دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ یہ ایمان رکھتے ہوئے اور یہ ایمان بھی رکھتے ہوئے کہ ہاں آئندہ میں اپنی زندگی میں وہ کام نہیں کروں گا جو اب تک کر چکا ہوں، دہراؤں گا نہیں، ان سب باتوں کا ایمان رکھتے ہوئے، یقین رکھتے ہوئے اگر بندہ روزہ رکھتا ہے، کیونکہ ایمان جب اپنے پروردگار پر بندہ لے آتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ ایمان اور یقین بھی اس کا ہونا چاہیے کہ اگر میں نے اس فریضے کی ادائیگی میں کوتاہی میں نے کی، اگر اس سے میں نے غفلت سے کام لیا، تو میرا پروردگار بڑا قادر بھی ہے، اور وہ اگر پکڑ کرنا چاہے تو اس کے ارادے سے اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ تو یہ سب ایمان رکھتے ہوئے بندہ اگر روزہ رکھے اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ سے اس روزے کی عبادت پر اجر کی بھی امید کرتے ہوئے روزہ رکھے، تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو اتنا عظیم انعام اور اتنی بڑی خوشخبری ہمیں دی گئی، اور اس کے باوجود اگر کوئی بندہ اس رمضان کے مہینے کو بھی اسی طرح سے گزار دے جیسے رمضان سے پہلے اس کی زندگی گزر رہی تھی، تو اس سے بڑا اس دنیا کا بد نصیب اور محروم کوئی نہیں ہو سکتا۔ ایک مسلمان جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے والا اور آخرت کی زندگی پر ایمان رکھنے والا، تو ایسا مسلمان رمضان کے مہینے میں اپنے فون کے ساتھ ایسی چیزیں دیکھنے سننے میں کبھی مصروف نہیں رہ سکتا جو اس کے اپنے روزے کو بیکار کر دے۔ ہمیں روزہ کس لیے رکھایا جا رہا ہے؟ روزہ رکھانے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو تم پر روزے اسی طرح سے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے والے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے تھے۔ کیا مقصد ہے؟ اس کے پیچھے حکمت کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تاکہ تمہارے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو جائے، اللہ تعالیٰ کے تمام فرائض اور واجبات کی ادائیگی کا ڈر ہونا چاہیے، اور جو کچھ اس نے ہمارے لیے کام اور جو باتیں حرام کی ہیں اس سے بالکل بچتے رہنا، اسی کا نام تو تقوی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ ہم کو بتا رہے ہیں، جو روزہ فرض کرنے والا ہمارا پروردگار ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ روزے کے اندر میں نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ جو بندہ جیسے روزہ رکھنا چاہیے ویسا روزہ اگر رکھے گا تو اس کے اندر یہ تقوی کی صفت پیدا ہو کر رہے گی، ورنہ
روزے کے اندر یہ بات اگر نہ ہو اور ایسے ہی اللہ تعالی ہم سے کہیں کہ تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے تو یہ بالکل متضاد بات ہو جائے گی. تو جو اللہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ رمضان کے روزے تم پر اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تمہارے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو، تو یہ اللہ تعالیٰ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ روزہ ایسی عبادت ہے کہ اس عبادت کو کما حقہ اگر رکھا جائے اور اس عبادت کی ادائیگی ہو تو اس عبادت کے ادا کرنے والے میں تقوی کی صفت ضرور پیدا ہو کر رہے گی. تو یہ ایک عظیم انعام اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمیں عنایت کیا گیا ہے. تو ہمیں جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہم کو یہ بات بتا دی کہ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه، کہ جو بندہ روزہ رکھنے کے بعد بھی اپنی زبان کی حفاظت نہ کرے، جھوٹ بولتا رہے، غیبتیں کرتا رہے، چغلی کھاتا رہے، یا پھر گانے بجانے کی چیزیں یا کوئی بھی فحش کلامی کرتا رہے، گالی گلوچ کرتا رہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو آدمی اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتا ہے، اور ایک حدیث کے اندر جہالت کا بھی اس کے اندر ذکر آتا ہے کہ جہالت کے کاموں سے اپنے آپ کو بچاتا نہیں ہے، تو اللہ تعالی کو اس آدمی کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں. تو اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے ہیں کہ وہ بندہ کھانا چھوڑ دے، پینا چھوڑ دے. یہ صرف کھانا پینا چھوڑنے کا نام روزہ نہیں ہوتا. روزہ یہ تو ایک ایسی یعنی کہ ایسی عبادت کہ ہمارے اپنے اندر سب سے اہم جو صفت یہ چیز پیدا کرتی ہے وہ ہمارے اپنے شہوات پر، ہماری اپنی نفسانی خواہشات پر کنٹرول کرنے کی صفت یہ ہمارے اندر پیدا کرنا چاہیے. اگر یہ چیز پیدا نہ ہو تو پھر بھوکا پیاسا رہنے سے ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ہم کو بات بتا دی ہے کہ کتنے ایسے قیام کرنے والے اور روزہ رکھنے والے کہ ان لوگوں کو ان کے اپنے قیام سے سوائے تھکن کے اور کچھ بھی نہیں حاصل ہوتا، اور کتنے ایسے روزہ رکھنے والے کہ ان کو اپنے روزہ رکھنے سے سوائے بھوک پیاس کے کوئی اجر و ثواب بھی نہیں ملتا. تو یہ وہ روزے دار ہوتے ہیں جو یہ سمجھ کر روزہ رکھتے ہیں کہ روزہ صرف بھوکے پیاسے رہنے کا نام ہے. حالانکہ روزہ یہ ایسی عبادت کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کائنات میں رمضان کی وجہ سے کیا کیا تبدیلیاں نہیں کر رہے ہیں. جنت کے دروازے پورا مہینہ اللہ تعالیٰ کھول کر رکھتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیتے ہیں، اور جو سرکش شیاطین ہوتے ہیں ان شیطانوں کو اللہ تعالیٰ بیڑیوں میں جکڑ دیتے ہیں. یہ سب کائنات میں رونما ہونے والی اتنی بڑی تبدیلی ہے جو صرف اس ماہ مبارک کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کے اندر پیدا کرتے ہیں. تو ان سب باتوں کے باوجود اگر ہمارے اپنے اندر غفلت پائی جائے، کوتاہی پائی جائے، اور ہم عبادات میں بالکل پیچھے ہی رہ جائیں، دیکھنے میں تو یہی آتا ہے کہ شروع کے 1-2 دن ماشاء اللہ سے مسجد خاص کر عشاء کی نماز، تراویح کی نماز میں بھری بھری نظر آتی ہے، لیکن 2 دن کیا گزر جاتے ہیں رمضان کے کہ اس کے بعد لوگوں کے اندر ایک عجیب طرح کی غفلت اور سستی پیدا ہو جاتی ہے. کیا خبر کہ یہ رمضان جو ہمیں نصیب ہوا، جس کا ہم نے استقبال کیا، لیکن آئندہ آنے والا یہ رمضان پتہ نہیں ہم اس کا استقبال کرنے کے لیے زندہ رہیں گے کہ نہیں رہیں گے. کیوں ہمارے اندر ایسی غفلت پیدا ہوتی ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہی کہ ہم لوگ ہمارے اپنے یوم حساب کو فراموش کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے روبرو ہمیں حاضر ہونا ہے، اور جو کچھ اس دنیا کی زندگی میں ہم کرتے ہیں ان سب کا وہاں ہم کو حساب دینا ہے. یہ جب فراموش کر جاتے ہیں، جب اس بات کو بھلا دیتے ہیں، تو تبھی ہمارے اپنے اندر دنیا کی
محبت غالب آنے لگتی ہے، اور آخرت کے لیے جو کچھ ہمیں کام کرنا ہے، تیاری کرنی ہے، اس کے اندر ہم سے سستی ہونے لگتی ہے، غفلت ہونے لگتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ان الذین یضلون عن سبیل اللہ لہم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ہمارے راستے سے بھٹک جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہماری اپنی دنیاوی زندگی کیسی ہونی چاہیے، ہر کام کیسا کرنا چاہیے ایک مسلمان کو، اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس کی ساری تفصیل بتائی ہے کہ ہمارے اپنے لین دین کے معاملات کیسے ہوں، شادی بیاہ کیسے ہونی چاہیے، ہماری عبادتیں کیسے ہونی ہیں، ہمارے معاملات کیسے ہونے، ہر کام کے لیے سونا جاگنا، پہننا اوڑھنا، کھانا پینا، کوئی کام ایسا نہیں ہماری اپنی زندگی کا کہ جس میں اللہ تعالی کی طرف سے، اللہ کے رسول کی طرف سے ہمیں کوئی حکم نہ دیا گیا ہو۔ ہر کام ہمیں کیسے کرنا ہے، کس کام کے قریب جا سکتے ہیں، کس کام کے قریب ہم نہیں جا سکتے، ساری تفصیلات اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں۔ لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ یہی بتاتے ہیں کہ جو لوگ ہمارے مقرر کردہ راستے سے بھٹک جاتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں، تو ان کے لیے بہت ہی سخت قسم کا عذاب ہے۔ اور کیوں بھٹکتے ہیں، کیوں اس طرح سے وہ لوگ بھٹکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ بما نسوا یوم الحساب، کہ حساب کے دن کو انہوں نے بھلا دیا، فراموش کر دیا، اسی کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے بھٹکتے ہیں۔ تو 5 وقتہ نمازیں، تو یہ رمضان مبارک کا مہینہ ہمیں نصیب ہوا ہے، تو اس میں سب سے اہم اور سب سے پہلی چیز جو ہمارے اپنے ذہنوں میں آنی چاہیے کہ ہمیں روزہ رکھنا چاہیے۔ یہ روزہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے فرض قرار دیا ہے، اسلام کے بنیادی ارکان میں اس کو شامل کیا ہے۔ تو روزہ رکھے بغیر، جس کا کوئی عذر نہیں ہوتا، تو بغیر کسی عذر کے روزہ چھوڑنا بالکل بھی جائز نہیں، حرام ہے۔ اگر کوئی بندہ بغیر کسی عذر کے روزہ ایک بھی رمضان کا چھوڑ دیا، پھر اس کے بعد اس کی قضا کے لیے زندگی بھر بھی وہ روزہ رکھے، تو اس کا برابر نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے رمضان کے روزوں کی ہمیں بہت زیادہ پابندی کرنی چاہیے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس ماہ مبارک میں ہمیں یہ بھی بات بتائی گئی کہ ہر نیکی کا اجر و ثواب دیگر اور دنوں کے مقابلے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ بڑا چڑھا کر دیا جاتا ہے۔ تو تمام ہی نیکیوں میں 5 وقتہ نمازیں پوری جماعت کے ساتھ پابندی کرنے کی ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ آگے پیچھے کی سنتیں نوافل، جتنا زیادہ بندہ اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ کرے گا، اتنا ہی زیادہ وہ اللہ رب العالمین کا قریب سے قریب تر ہوتا جائے گا۔ تو نمازوں کا اہتمام، روزوں کا اہتمام، صدقہ اور خیرات، اور ہماری اپنے اوپر جو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے تو زکوٰۃ کے لیے حساب لگا کر کچھ زیادہ نکال دیں، لیکن کمی نہ بالکل نہ کر پائیں۔ تو یہ سب جو فرائض ہیں ان کا بھی ہم کو خاص اہتمام کرنا ہے، اور ان کے علاوہ جو نفل کام ہیں بہت سارے، خاص کر یہ مہینہ جسے اللہ رب العالمین نے قرآن کے اتارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا تھا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، تو یہ قرآن کا مہینہ ہی ہے۔ تو ایسے مہینے میں ہمیں اللہ رب العالمین کے اس کلام سے ہمارا اپنا تعلق گہرا سے گہرا ہونا چاہیے۔ جس قدر زیادہ سے زیادہ ہو سکے قرآن کی تلاوت ہم کو کرتے رہنا چاہیے۔ ہمارے اپنے اسلاف علمی دروس، بڑے بڑے ائمہ جو کہ سال بھر لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے علمی مجلسیں منعقد کر کے روزانہ درس دیا کرتے، بیانات کیا کرتے، رمضان کا مہینہ جیسے ہی آ جاتا تو وہ اپنا علمی درس بھی بند کر دیتے اور اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے اس کلام کے ساتھ جوڑ لیتے، اور جتنا زیادہ ہو سکے اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتے۔
تو اس لیے رمضان مبارک کے اس مہینے میں ہمیں قرآن سے بہت گہرا تعلق قائم کرنے کی ضرورت ہے. جتنا زیادہ ہو سکے اسے ماشاء اللہ تلاوت بھی ہم کر سکتے ہیں، اور پورا مہینہ مکمل پابندی کے ساتھ اگر ہم جو نا تراویح کا اہتمام کریں گے تو سن کر بھی ایک قرآن ہم ختم کرنے کا یہ اعزاز اور یہ سعادت ہم کو نصیب ہو سکتی ہے. تو یہ سب اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے بالکل جو ہے کہ اس مہینے میں اتنی ساری برکتیں، رحمتیں، سعادتیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں. تو ہمیں زیادہ سے زیادہ اس کو سمیٹنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. اور اس ماہ مبارک کے لیے جس قدر ہم کو تیاری کرنی ہے ہمارے اپنے باطن کو پاک کر کے، ورنہ زیادہ تر تو یہی دیکھا جاتا ہے کہ لوگ ظاہری طور پر صفائی میں لگ جاتے ہیں. رمضان کی آمد سے پہلے اپنے گھر کو پاک صاف کرنا، جالا مارنا، یہ وہ سارے کام کر لیتے ہیں، لیکن جو اصل اس کے لیے تیاری کرنی ہے کہ ہمیں کیا عزم کرنا ہے کہ اب تک ہماری اپنی زندگی کیسے گزری، اور اس رمضان کو ہمارے اپنے لیے ایک انقلابی رمضان بنائیں، ہماری اپنی زندگی میں تبدیلی لانے والا رمضان بنائیں. یہ عزم لے کر، یہ ارادہ کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے ہمیں اس رمضان کا استقبال کرنا ہے، اور اس کی قدر و قیمت ہم کو پہچان کر جیسے اس کی قدر کرنی چاہیے ویسے ہم کو قدر کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان سب باتوں کی توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب.